حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ان سے علمی استفادہ کے لیے آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو، حالانکہ قرآن پاک حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، آپ یا ارحم الراحمین ہیں۔ تو اس دعا کا فائدہ خود قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو تکلیف سے نجات دی۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو غم میں پھنسا ہوا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی۔ وہ دعا یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے عیب ہے اور میں گناہ گار ہوں۔ اس کا فائدہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ اچانک ایک دیہاتی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب پہنچ گئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار کر چلنا شروع کیا، تو میرے جوتوں کی آہٹ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کون؟ ابو اسحاق؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اول دعا کا ذکر کیا، پھر وہ دیہاتی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ دعا حضرت ذوالنون علیہ السلام کی ہے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سنو، جو بھی مسلمان کسی معاملہ میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے اللہ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا وہ نام جس سے اسے پکارا جائے اور وہ ہر دعا کو قبول کر لے اور جو مانگا جائے وہ عطا کرے، وہ وہی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے مانگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، اسے غم سے چھڑایا اور اسی طرح ہم مومنوں کو چھڑاتے ہیں۔ پس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کا قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو سعید ان کی کنیت تھی، خدا کا وہ اسم اعظم کیا ہے کہ جب اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرما لے، اور اس کے ذریعے سے جو بھی اللہ سے سوال کیا جائے اللہ عطا فرمائے؟ تو آپ نے جواب دیا میرے بھائی کیا تم نے قرآن کریم میں خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور کیا فرمایا میرے بھائی یہ خدا کا وہ اسم اعظم ہے، جب اس کے ساتھ دعا کی جائے اللہ قبول کرتا ہے، اور جو اس کے ساتھ مانگا جائے اللہ وہ عطا کرتے ہیں، اور وہ اسم اعظم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لی تو اگر اس بیماری میں وفات پا گیا تو 40 شہیدوں کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور تیسرا انہوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے کوئی خوف لاحق ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی تھی، نار نمرود کی طرف جاتے ہوئے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے خوف کے وقت پڑھی تھی۔ وہ دعا یہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ
اور اللہ کیا ہی خوب کار ساز ہے۔ اس کا فائدہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، پس لوٹے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ پھر چوتھے نمبر پر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی، اور وہ دعا یہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، یعنی میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ کی نگاہ میں سب بندے ہیں، اللہ کی نگاہ سب پر ہے۔ تو اس کا فائدہ قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس اللہ نے اس کو ان کے برے مکر و فریب سے بچا لیا۔